اللہ الرحمن الرحیم۔ نظام انصاف پہ میں نے ایک واقعہ پڑھا، مجھے بہت انٹرسٹنگ لگا، میں نے کہا کہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ہمارے نظام انصاف سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی سملیرٹی اگر نکل آئے تو وہ اتفاقاً ہو سکتی ہے۔ ایک قاضی صاحب سے، جج صاحب، ان کی مسز نے انہیں کہا کہ جی مہمان آ گئے ہیں تو ہمیں نا مرغی چاہیے۔ اب تھوڑا اور ٹائم تھا تو قاضی صاحب نے کہا چلے میں پتہ کرتا ہوں۔ قاضی صاحب باہر گئے اس بندے کے پاس جس سے وہ مرغی وغیرہ لیتے تھے، تو اس نے کہا جی مرغی تو ختم ہو گئی ہے، آج ہمارے پاس گوشت اویلیبل نہیں ہے اور بھی آپ کو کہیں سے نہیں مل پائے گا۔ قاضی صاحب نے کہا یار یہ جو ایک آپ کے پاس ذبح شدہ مرغی پڑی ہے، یہی مجھے بنا کے دے دو، مجھے بڑی ارجنسی ہے۔ اس نے کہا جی یہ بندہ ایک آیا تھا، مجھے وہ آگے کچھ اور چیزیں لینے گیا ہے، تو یہ ذبح شدہ وہ مجھے دے کے گیا ہے کہ آپ میرے لیے نا ذرا یہ گوشت بنا کے رکھیں۔ تو قاضی صاحب نے کہا یار تم مجھے یہی دے دو۔ انہوں نے کہا جی میں آپ کو کیسے دے سکتا ہوں، اگر میں آپ کو دوں گا وہ آ کے مجھ سے جھگڑا کرے گا۔ انہوں نے کہا جی کیوں جھگڑا کرے گا، آپ مجھے دے دیں، کوئی اگر معاملہ بنا تو عدالت میری میں ہی کیس آنا ہے نا، میں سنبھال لوں گا۔ انہوں نے کہا جی یہ مجھے ذبح شدہ دے کے گیا تھا، اگر وہ مجھے زندہ دے کے گیا ہوتا نا تو میں کہہ دیتا کہ جی وہ اڑ گئی ہے کہیں ہے، جو بھی ہوا ہے معاملہ تو کچھ یوں کر کے ہینڈل ہو جاتا۔ قاضی صاحب نے کہا یار تم کہہ دینا کہ وہ اڑ گئی ہے، اگر کیس آیا تو میں خود سنبھال لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں پھر آپ کو دے دیتا ہوں۔ اس نے گوشت وغیرہ بنا کے قاضی صاحب کو دے دیا۔ قاضی صاحب خوشی خوشی آ گئے گھر اور اب بیگم صاحبہ کو دیا کہ جی یہ میں گوشت لے آیا ہوں، اب آپ سرو کریں مہمانوں کو۔ ہوا یہ کہ وہ بندہ جو وہ ذبح شدہ مرغی دے کے اس جو گوشت فروش ہے اسے دے کے گیا تھا کہ یہ میرے لیے گوشت بنا کے رکھنا، وہ واپس آیا۔ جب وہ واپس آیا اس نے پوچھا ہاں جی مرغی؟ اس نے کہا یار وہ توڑ گئی مرغی۔ اس نے کہا تمہارا دماغ جگہ پہ ہے، میں تو تمہیں ذبح شدہ مرغی دے کے گیا تھا، ذبح تو میں گھر سے کر کے لایا تھا کہ تمہیں کہا تھا گوشت بنا کے دو۔ اس نے کہا بس اڑ گئی ہے یار۔ اس نے کہا یار مذاق بند کرو، میری مرغی دو اور مجھے وہ گوشت بنا کے دو، مجھے بہت ارجنٹ اس کی ضرورت تھی، آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو وہ ان کا آپس میں جھگڑا ہوا، جھگڑا بڑا۔ تو وہ گوشت فروش تھا اس کے پاس چھری تھی، وہ چھری اس نے پکڑی، آگے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھا پائی ہونے لگی۔ اوپر سے ایک اور آدمی آیا، وہ غیر مسلم تھا، وہ چھڑوانے لگا ان کو آپس میں، تو اسے چھری کی نوک لگی، اس کی آنکھ ضائع ہو گئی، وہ جو غیر مسلم تھا۔ ایک اور کیس بن گیا۔ اب وہ وہاں سے بھاگا، کسی نے کہا پکڑو بھئی اسے پکڑو، اس نے فلاں کی آنکھ ضائع کر دی ہے۔ وہ چلتا چلتا ایک بلڈنگ پہ چڑھ گیا، وہ بھاگا اور ایک بلڈنگ پہ چڑھ گیا۔ اب جب بلڈنگ پہ چڑھا تو پیچھے سے دوسرے اور بھی کچھ لوگ چڑھ گئے، وہ دوسری طرف سے بالکنی میں آ کے اس نے جمپ لگایا، نیچے کو آیا، نیچے سے ایک بزرگ گزر رہے تھے، ان بزرگ کے اوپر وہ آ کے گرا، وہ تو بچ گیا، بزرگ نیچے لگے، ان کا سر لگا، بزرگ وہاں پہ فوت ہو گئے۔ اب ایک تیسرا کیس بن گیا، وہاں سے وہ بھاگا اور فی الحال کسی کے قابو نہ آیا، بعد میں وہ پکڑا گیا۔ اب یہ تینوں جو کیسز تھے وہ اس قاضی صاحب کی عدالت میں آ گئے۔ پہلا اس نے کیس جو دائر کیا، اس نے کہا جی میں ذبح شدہ مرغی دے کے گیا تھا اور میری جو مرغی ہے یہ کہتا ہے وہ اڑ گئی ہے اور اس بندے نے میرے ساتھ یہ کیا۔ دوسرے نے کہا جی یہ ان کا جھگڑا ہو رہا تھا، آپس میں ہاتھا پائی کر رہے تھے، میں آگے ہوں چھڑوانے کے لیے، اس بندے نے چھری ماری ہے، وہ میری آنکھ میں لگی ہے، میری آنکھ ضائع ہو گئی ہے۔ قاضی صاحب نے کہا اور کچھ؟ انہوں نے کہا جی پھر یہ چڑھا ہے جا کے بلڈنگ پہ، بلڈنگ پہ جب یہ چڑھا ہے اوپر سے اس نے جمپ لگایا اور نیچے گرا اس آدمی پہ، وہ آدمی جو بزرگ تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب اس کا بیٹا بھی مدعی بن کے آ گیا ہے، وہ مرڈر کیس میں یا جو بھی اسے آپ نام دے لیں، اس کی ڈیتھ اس کی وجہ سے ہوگی، تو یہ تین کیسز ہو گئے۔ قاضی صاحب نے کہا چلیں، اس نے جب دیکھا قاضی صاحب کی طرف تو اس نے اشارہ کیا قاضی صاحب میں نے آپ کو ہی مرغی دی تھی، جو آنکھوں آنکھوں میں اس نے قاضی صاحب کو بتا لیا۔ قاضی صاحب نے کہا تم بے فکر ہو جاؤ، تم نے مجھے مرغی دی ہے، اب میں تمہیں انشاءاللہ یہاں سے بالکل صاف کر کے نکالوں گا، میری ذمہ داری۔ پہلا کیس انہوں نے کال کروایا، پہلا کیس آ گیا جی، وہ بندہ پیش ہوا، اس نے کہا جی یہ مرغی میرے پاس لے کے آیا تھا تو وہ جو بھی ہوئی جی وہ اڑ گئی تھی۔ اب قاضی صاحب نے کہا ہاں بھئی بتاؤ تم مسلمان ہو؟ کہتے جی میں مسلمان ہوں۔ کہتے ہو تم مانتے ہو اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے؟ تو اس نے کہا جی میں بالکل مانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہاری جو وہ ذبح شدہ مرغی تھی وہ نہیں اڑ سکتی، وہ نہیں کہیں جا سکتی؟ اس نے کہا جی اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ جا سکتی ہے۔ تو قاضی صاحب نے کہا اللہ تعالیٰ نے چاہا ہوگا اور وہ اڑ گئی ہوگی، تم کون سی باتیں، تم نے آنکھوں سے دیکھا ہے اس نے کسی کو دی ہے؟ اس نے کہا جی نہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک ہے، وہ سچ بول رہا ہے۔ اس نے کہا جی چلو یہ کیس آپ کا فارغ ہے، جاؤ اللہ تعالیٰ پہ یقین کیا کرو۔ دوسرا کیس آیا جی، انہوں نے کہا جی اس نے وہ چھری ماری تھی اور میری ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔
تو انہوں نے کہا ہاں جی آپ کس مذہب سے ہیں؟ اس نے بتایا جی میں غیر مذہب سے ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں۔ تو قاضی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، انصاف ہوگا، پورا پورا انصاف ہوگا۔ اب ہونا یہ ہے کہ آپ کی اس نے ایک آنکھ ضائع کی ہے، یہ مسلمان ہے اور آپ غیر مسلم ہو، کسی اور مذہب سے ہو، تو جو مسلمان کا قصاص ہوتا ہے وہ آنکھ کے بدلے آنکھ تو ہے، لیکن مسلمان کی جو ایک آنکھ ہے وہ غیر مسلم کی دو آنکھوں کے برابر ہے۔ قاضی صاحب کی عدالت تھی، قاضی صاحب نے جیسے بھی انٹرپریٹیشن کرنی تھی قانون کی۔ اب یہ کرے گا، آپ کی جو دوسری آنکھ ہے وہ بھی ضائع کرے گا، اس کے بعد اس کی ایک آنکھ نکال دی جائے گی، پورا پورا انصاف ہوگا۔ تو اس نے کہا ایک تو اس نے میری پہلے ضائع کر دی ہے، اب ایک انصاف کے چکر میں چلی جائے تو میں کیا کروں گا؟ اس نے کہا قاضی صاحب میں اسے معاف کرتا ہوں، مجھے اس سے نہیں لینا بدلہ، میری ایک آنکھ آپ چھوڑ دیں، میں نے اسے معاف کیا۔ دوسرا کیس بھی بری ہو گیا۔ اب تیسرا کیس آ گیا جی، انہوں نے کہا جی اس کا بیٹا آ گیا بزرگ کا، جس کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کے اوپر گرنے کی وجہ سے۔ اس نے کہا ہاں جی کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی میں انصاف چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کیسا انصاف چاہتے ہو؟ قاضی صاحب نے پوچھا۔ اس نے کہا جی بالکل ایسا ہی انصاف چاہتا ہوں جیسے اس نے میرے والد صاحب کے ساتھ کیا تھا۔ تو قاضی صاحب نے کہا بالکل انصاف ہوگا، اور انصاف یوں ہوگا دنیا دیکھے گی، تم اوپر اس بلڈنگ پہ چڑھو گے، یہ وہاں نیچے کھڑا ہوگا جہاں پہ تمہارے والد صاحب کھڑے تھے، تم اوپر سے جمپ لگاؤ گے اس کے اوپر، بالکل ایسے ہی آ کے اس کے اوپر گرو گے، اس کا سر نیچے لگے گا، یہ مر جائے گا۔ اب اس نے کہا جی یہ نیچے سے ہٹ گیا تو قاضی صاحب نے کہا یہ تو پھر تمہاری اپنی قسمت کی بات ہے نا، لیکن ہونا یوں ہے، یہ نیچے کھڑا ہوگا، تم وہ 10 جو منزل ہے نا اوپر، اس منزل سے جمپ لگاؤ گے اس کے اوپر، اوپر گرو گے اور اسے مارو گے۔ اس نے کہا قاضی صاحب یہ ہٹ گیا تو میں تو ابا کے پاس پہنچ جاؤں گا، میں نے اس سے کوئی بدلہ نہیں لینا۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، آپ نے بدلہ خود نہیں لینا، ہم نے تو پورا پورا انصاف کرنا ہے۔ اب وہ بیچارہ جو تھا اس نے کہا جی میں بھی معاف کرتا ہوں۔ اب ان تینوں کیسز کو قاضی صاحب نے اس کے حق میں کر کے اسے بری کر دیا۔ تو وہ کنکلوژن اس پہ واقعہ میں یہ تھا کہ آپ کے پاس اگر قاضی کو دینے کے لیے ایک مرغی ہے نا، اور قاضی کمپیٹنٹ بھی ہے، قانون کو جانتا بھی ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی راستہ آپ کے لیے نکال لے گا، تو پھر آپ کو کچھ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ سملیرٹیز نہ نکالتے رہیے گا کہ ہمارے جوڈیشل سسٹم میں اس کی کوئی سملیرٹی بنتی ہے، یہ میں نے پہلے ہی کلیئر کر دیا تھا کہ کوئی سملیرٹی ہو تو وہ اتفاقاً ہو سکتی ہے، وہ انٹینشنل نہیں ہے۔